السلام علیکم پیارے بچوں اور ان کے والدین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ کل ہم نے کلاس نمبر 10 میں پڑھی تھی آدھی اشکال والی حروف تہجی، یعنی ہم نے آدھی اشکال والی حروف تہجی شروع کر دی تھی۔ اس سے پہلے ہم نے تقسیم کر دیا تھا کہ جو آدھی شکل میں تبدیل ہو سکتے ہیں وہ الگ کر دیے تھے، جو نہیں تبدیل ہو سکتے وہ ہم نے الگ کر دیے تھے۔ تو کل ہم نے آدھی شکل کس کس کی لکھی تھی؟ بے، پے، تے، ٹے، سے۔ کل ہم نے اس کی آدھی شکل لکھی تھی، کیسے؟ بے، پے، تے، ٹے، سے۔ یعنی ہم نے بے کی جو شکل سیکھی تھی، جو 5 دفعہ لکھنی تھی، اس کو ہم نے 5 دفعہ لکھا اور پھر اسی کی شکل کو ہم نے آدھے میں تقسیم کر دیا، جو آدھی شکل لکھی جاتی تھی۔ یعنی بے، یہ دیکھیں بے کی ہم نے 5 شکلیں جو کی تھی، سیکھی تھی، یعنی بے کی فیملی، اسی کی آدھی شکل ہماری تھی بے، اور اسی کے آگے 5 فیملی جو ممبر تھے اسی کو لے کر ہم نے اسی طرح نقطوں کی پہچان کرا دی۔ بے کا 1 نقطہ، پے کے 3 نقطے، تے کے 2 نقطے، ٹے کا توئیں اور سے کے 3 نقطے۔ کل ہم نے یہ یاد کر لیا تھا کہ بے، پے، تے، ٹے، سے یہ ہماری آدھی اشکال میں ہو گئی ہے۔ اب ہم نے اس سے اگلے لفظ لکھنے ہیں۔ اس سے اگلے لفظ کون سے ہیں؟ جیم کی شکل جو یاد کی تھی، جیم کی شکل کتنی بار تھی؟ 4 بار۔ جیم کی شکل کتنی بار تھی؟ 4 بار۔ کیا؟ جیم، چے، ہے، فے۔ جیم کی شکل کتنی بار تھی؟ 4 بار۔ تو اس کو آدھی شکل میں کیسے لکھنا ہے؟ اب ہم پہلے اس کو یہ دیکھ لیں۔ یہ 4 دفعہ ہو گئے، 1، 2، 3، 4۔ فرق پھر وہی نقطوں والا آئے گا۔ جیم کا 1 نقطہ، چے کے 3 نقطے، ہے پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا، اور خے کے اوپر 1 نقطہ۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ پہلے ہم نے جو کیا، بے کی شکل اسی طرح دوبارہ 5 دفعہ لکھی اور نقطوں کی پہچان کی۔ بے کا 1 نقطہ، پے کے 3 نقطے، تے کے 2 نقطے، ٹے کے اوپر توئیں اور سے کے 3 نقطے۔ اس کے بعد کیا کیا؟ اس کی آدھی شکل لکھی، بے، پے، تے، ٹے، سے۔ آج کا سبق کیا تھا؟ جیم کی شکل، جیم کی فیملی ممبر جیم کے کتنے تھے؟ 4۔ کون کون سے؟ جیم، چے، ہے، خے۔ ایک ہی شکل کیا سارے، صرف ان میں نقطوں کا فرق ہے۔ اسی طرح جیم کی جو آدھی شکل ہے وہ بھی دیکھ لیں، آپ کی ایک ہی جیسی ہے۔ یعنی ایک دفعہ آپ یہ جیم سکھا دیں گے بچے کو تو آپ کو جیم، چے، ہے، خے الگ الگ نہیں سکھانا پڑے گا۔ جیم سکھا دیا تو اس کے بعد جیم کا 1 نقطہ، چے کے 3 نقطے، ہے کے اوپر ہوتا ہی نہیں ہے، اور خے کا 1 نقطہ۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ جو لفظ آدھی اشکال میں لکھے جاتے ہیں وہ ہم نے ڈیوائڈ کیے، اور اس کے بعد ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ جس طرح سے حروف تہجی یاد کی، بچوں کو یاد کروائی، اسی طرح آدھی اشکال والی حروف تہجی۔ بے کی شکل 5 دفعہ، نقطوں کی پہچان کی، بے، پے، تے، ٹے، سے۔ بے کا 1 نقطہ، پے کے 3 نقطے، تے کے 2 نقطے، توئیں اور سے کے 3 نقطے۔ پھر اس کو جب آدھا کر کے لکھا تو بے کا آدھا یہ آدھی شکل ہو گئی ہے، اور دیکھیں اس آدھی شکل کو ہی 5 دفعہ لکھنا ہے۔ 1 دفعہ یاد ہو جائے گا، بچہ 1 دفعہ پریکٹس کر لے گا تو وہ 5 دفعہ آٹومیٹک لکھ لے گا۔ کیا؟ بے، پے، تے، ٹے، سے، آدھی شکل والی بے، آدھی شکل والی پے، آدھی شکل میں تے، آدھی شکل میں ٹے، اور آدھی شکل میں سے۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو ایک ساتھ بھی سارے لکھ کے دکھا دوں گی تاکہ بچوں کو اور اچھی طرح سے پہچان ہو جائے۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ جیم کی شکل۔ جیم کی شکل کتنی بار تھی؟ 4 بار۔ اسی طرح سے جیم، چے، ہے، خے۔ جیم کے 1 نقطہ، چے کے 3 نقطے، ہے پہ نقطہ ہی نہیں ہوتا، اور خے کا 1 نقطہ۔ جب اس کی آدھی شکل کی ہے تو یہ دیکھیں جی، یہ جیم ہے، جیم کی آدھی شکل ہوگی تو ظاہر ہے یہ بھی ایک جیسے ہوں گے، جیم، چے، ہے، خے۔
جیسے ہی ہم نے ایک شکل، اس کو اچھی طرح جب بچے پریکٹس کر لیں گے، آپ ڈاٹس بنا کے لکھ کے دیں گے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی. جب یہ حروف درجی سکھا دوں گی تو اس کے بعد ڈاٹس لکھنا سکھا دوں گی. تو اس کو ایک دفعہ جب جیم کی شکل کو یاد کر لیا تو پھر جیم سے ہے خے سیم اسی طرح لکھنے، صرف نقطوں کی پہچان. جیم کا ایک نقطہ، چے کے 3 نقطے، ہے بھی کوئی نقطہ نہیں ہوتا، اور خے کا ایک نقطہ. تو آج کا ہمارا سبق کیا ہے؟ جیم کی آدھی شکل، چے کی آدھی شکل، ہے کی آدھی شکل، خے کی آدھی شکل. اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. بے کی آدھی شکل، پے کی آدھی شکل، تے کی آدھی شکل، ٹے کی آدھی شکل، سے کی آدھی شکل، جیم کی آدھی شکل، چے کی آدھی شکل، ہے کی آدھی شکل، اور خے کی آدھی شکل. تو آج ہماری کلاس یہ بھی ختم ہوتی ہے. کل ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے اور اس کے اگلے لفظ یاد کریں گے جو آدھی شکل میں لکھے جاتے ہیں. پھر اس کو ہم پوری حروف درجی کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ دہرائیں گے، اور پھر اس کے آگے سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے چلتے جائیں گے. امید ہے آپ کو میری آج کی کلاس سمجھ آ گئی ہوگی. اس کی آپ لوگ گھر میں پریکٹس کر لیجئے گا، اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور لائک کیجئے گا، تاکہ سمر ویکیشن میں آپ اپنے بچے کو آسانی سے یہ اردو پڑھنا اور لکھنا سکھا سکیں. شکریہ. السلام علیکم.